تھے۔ آج لوگوں کو اتنا زیادہ نڈر بنا چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مرنا کیا چیز ہے، کوئی نہیں، قبر کیا ہے، حشر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا بادشاہ ہے کون نہیں مانتا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں، میرا خدا ہے، میرا خدا بڑا مہربان ہے۔ یہ صرف تمہاری زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ اگر واقعی تو خدا کو مہربان مانتا ہوتا تو تو کام کاج چھوڑ کر گھر میں آرام سے بیٹھتا، اس لیے کہ جو مہربان خدا تجھے بغیر کسی حساب کتاب کے تیرے کہنے کے مطابق جنت میں ڈال سکتا ہے، تجھے اتنا بھروسہ ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ کمائی دھمائی بھی چھوڑتا، وہ مہربان خدا تجھے بھوکا نہ مارتا، تیرے بچوں کو بھی بھوکا نہ مارتا، پھر کماتا کیوں ہے؟ اگر تجھے اپنے خدا کی مہربانی پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو یہ کہتا ہے میں نماز نہ بھی پڑھوں، میں اللہ کا خوف نہ بھی کروں، میں حرام کھاتا رہوں، میں غلط کرتا رہوں، اور کوئی کہے گا تو میں کہہ دوں گا خدا مہربان ہے۔ اگر واقعی تیرا بھروسہ خدا پر اتنا ہے کہ وہ مہربان ہے تو وہ مہربان خدا تجھے بھوکا بھی نہیں مرنے دے گا، پھر کماتا کیوں ہے؟ کوئی حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا کیوں ہے؟ مہربان خدا تجھے مرنے تھوڑی دے گا، کہیں بھی جا کے چھلانگ لگا دے، ڈرتا کیوں ہے؟ مہربان خدا تجھے بچائے گا۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ بات اس کی زبان سے اچھی لگے گی کہ خدا مہربان ہے، جو اس کا صحیح معنی سمجھے گا، جو اپنی کوشش کے مطابق خدا سے ڈرے گا بھی، اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا بھی، سب کچھ کرے گا، اور پھر کہے گا خدا مہربان ہے، خدا مہربان۔ کشتی میں بیٹھنا پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، بغیر کشتی کے کوئی چلنا چاہے گا ڈوب جائے گا۔ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو جوڑا ہے۔ دھوکے میں ہیں وہ لوگ، نفس کے دھوکے میں اور شیطان کے دھوکے میں۔ اگر اتنی ہی بات تھی کہ گناہ کیے جاؤ اور جواب میں کہہ دو خدا مہربان ہے، تو کیا یہ بات رسول اللہ کو پتا نہیں تھی؟ کیا حضور سے زیادہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ مہربان ہے؟ تو وہ کیوں روتے تھے؟ وہ کیوں روئے؟ انہوں نے نمازیں کیوں پڑھی؟ انہوں نے روزے کیوں رکھے؟ وہ خدا کا ڈر اپنے دل میں کیوں رکھتے تھے؟ وہ حرام سے کیوں بچے؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو حرام سے دور کیوں رکھا؟ صحابہ کو کیوں تلقین کی؟ صحابہ ساری زندگی اللہ سے کیوں ڈرتے رہے، کیوں روتے رہے؟ کیا ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ مہربان ہے؟ عمر فاروق اعظم جب قرآن کی آیت پڑھتے بے ہوش ہو جاتے، قرآن کی آیت پڑھتے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا بے ہوش ہو جاتے، اور لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے، لوگ ان کی طبیعت پوچھنے آتے، طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ بخار نہیں تھا، کوئی زخم نہیں لگا، اللہ کے خوف سے کوئی پڑھ رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو مر جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عمر فاروق اعظم رات کو گشت پہ تھے، جہاں سنی آیت وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔